آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اپنی ایک سٹوری. تو تقریباً آلموسٹ 24 یا 25 ایئرس بیفور، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک جگہ کام کرتا تھا. تو ہمارا ایک اکوپمنٹ تھا جس کے اوپر بے حد شور ہوتا تھا، کیونکہ اس ٹائم میں نوجوان تھا اور ابھی ینگ ایج تھی، اور مجھے کام کرنے کے سلسلے میں وہاں پر جانا ہوا. جب میں وہاں پر پہنچا تو بے تحاشا مشین سے شور آ رہا تھا. تو میں نے اس وقت ایک بات ذہن میں آئی کہ اس شور کو اور یہاں پر کام کرنا کافی مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا پروٹیکشن ہونی چاہیے کانوں کی حفاظت کے لیے. میرے دل میں بات آئی، لیکن اس وقت میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں اپنے کانوں کے اندر جو ہے نا انگلیاں دے دوں. لہذا تھوڑی دیر جب وہاں پر میں نے کام کیا تو اللہ پاک نے جو ہمارا ایک نیچرل سسٹم رکھا ہوا ہے وہ ہمیں اس چیز سے یعنی ہمیں الارم دے دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کے لیے خطرناک ہے. یعنی اگر تو اس صورت میں پھر میں نے کہا اس چیز کو میں نے نگلیکٹ کر دیا. اس چیز کو میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں، خیر ہے، نوجوان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، شور تو پھر کام میں ہوتا ہی ہے. لہذا میں نے کچھ دیر جب میں نے وہاں پر کام کرتا رہا تو کیا ہوا، ایک ٹائم وہ آیا کہ اب میرے کانوں کے اندر جو ہے نا وہ ہلکی سی جیسے سیٹی کی آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آنا شروع ہو گئی. اور میں بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا کان بھی اپنا وہ جواب دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اس ماحول کا ایک عادی سا ہو گیا. اب اس جگہ پر مجھے کام کرتے ہوئے کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جب کام سے والی جگہ سے میں دوسری جگہ اپنے آفس میں آتا، وہاں پر بیٹھتے تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں کسی کی فون کال اٹینڈ کرتا تو مجھے بعض چیزیں مجھے صحیح سنائی دیتی اور بعض چیزیں مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہی تھی. لیکن ایک دو دفعہ میں سے اس طرح واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ میرے باس نے مجھے فون کہا اور کچھ باتیں مجھے کچھ انسٹرکشن مجھے دی، اس میں کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا مجھے لٹرلی بالکل سمجھ میں ہی نہیں آئی. اور میں نے ان کو کچھ دیر کے بعد جب پھر انہوں نے مجھ سے اس چیز کام کے بارے میں پوچھا تو میں نے تو ان کو کہا کہ یہ بات تو آپ سے میں نے سنی ہی نہیں. لہٰذا ایک دو دفعہ میری اسی طرح اپنے سینئرس کے ساتھ جو ہے اس وجہ سے مجھے انویسٹیگیشن بھی ہوئی کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو ہم ایک بات بتاتے ہیں فون پہ اور آپ کہتے ہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا. اوکے دین پھر میں نے کیا کیا، میں نے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر کو اپنا یہ سارا مسئلہ بتایا کہ اس طرح مجھے جو ہے کبھی کبھی سننے میں پرابلم آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا جس کو نام تھا آڈیوگرافی کہتے ہیں. تو آڈیوگرافی کرانے کے لیے میں پھر ہاسپٹل میں چلا گیا. وہاں پر مجھے ایک اسپیشل قسم کا ایک چھوٹا سا ایک سمجھ لیں کہ جیسے پہلے کسی زمانے میں پی سی او کے ڈبے ہوتے تھے اس طرح کا وہ ڈبہ سا بنا ہوا تھا، لیکن اس کی دیواریں بڑی موٹی موٹی بنی ہوئی تھی، فوم شوم لگا ہوا. اس کے اندر جو ٹیسٹ کرنے والا ٹیکنیشین تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں، اور کانوں کے اوپر مجھے انہوں نے ایک ہیڈ فون ٹائپ ایک چیز تھی وہ انہوں نے مجھے پہنا دی. اور اس ڈبے کے ایک سائڈ کے اوپر ایک فرنٹ پہ شیشہ لگا ہوا تھا. اب اس لڑکے نے مجھے کہا کہ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا جو آپریٹر، اس نے کہا کہ بھئی میں یہاں سے کوئی بیپ دوں گا، کوئی ٹیون دوں گا، اور آپ مجھے اس نے ایک کاغذ اور ایک قلم مجھے اس نے دے دیا، اب یہ آپ کے پاس ہے. تو وہ وہاں سے ٹیون آہستہ 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 بڑھاتا گیا. اس نے کہا جیسے جیسے آپ ٹیون سنتے جائیں گے اس حساب سے آپ ادھر ٹک مارک کرتے جائیے گا. لہذا یہ ایک ٹیسٹ تھا. اس ٹیسٹ کو جس طرح بھی میں نے ان کی ٹیونز وغیرہ سنی میں نے اپنے حساب سے اس کو ٹک مارک کر دیا. اس کے بعد میں وہ رپورٹ لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر نے جب یہ رپورٹ دیکھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا آپ کی جو سماعت ہے، آپ کی جو سننے کا وہ ہے، جو قوت گویائی ہے، جو سننے کی جو حص ہے یہ آپ کی متاثر ہو چکی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بولا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا پھر کیا حل کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ اس کا حل بیٹا یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ پرابلم زیادہ سیویئر ہوگا تو آپ کو ہیئرنگ ایڈ لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ پرابلم نہ ہوا چونکہ آپ نوجوان ہیں ابھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی ویٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ 6 مہینے سال گزرنے کے بعد یہ آپ کی آٹومیٹکلی یہ جو آپ کے سننے کی استطاعت تھوڑی کم ہو گئی ہے یہ خود ہی ریوائیو ہو جائے گی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ماحول میں کام کر رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں واپس آ گیا کیونکہ اس کی کوئی میڈیسن تو تھی ہی نہیں. لہذا جب میں واپس آ گیا اس کے بعد
اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ والے کام والی جگہ میری تبدیل ہو گئی اور میں کسی اور جگہ پہ جا کے کام کرنے لگا. وہ جب دوسری جگہ پہ میں چلا گیا تو یہ جو جگہ تھی یہ بڑی پرسکون تھی, یہاں پر کوئی اس قسم کا مشینوں وغیرہ کا شور وغیرہ نہیں تھا. اور اللہ کرنا ایسا ہوا کہ 6 مہینے سال گزرنے کے بعد اس ماحول میں جب میں کام کر رہا تھا تو وہ جو مسئلہ تھا میرے ساتھ سننے کا, یعنی کانوں کا جو مسئلہ بن گیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے اس میں مجھے ایک چیز کا پچھتاوا تھا. مجھے اس چیز کا پچھتاوا یہ تھا کہ جب میں اس شور والی جگہ کے اوپر جب میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر 1-2 دن کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہاں پر جو ہے شور بہت زیادہ ہے, تو مجھے اس کے لیے ایئر پروٹیکشن کے لیے یہاں پر وہ ایئر بڈ ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ فوم کے ٹکڑے ٹائپ ہوتے ہیں, وہ مجھے لے لینے چاہیے. جب میں دکان پہ گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے کے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ 50 روپے کے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک دفعہ میں لینے لگا, دوسری دفعہ میں نے کہا نہیں یار مجھے کیا ضرورت ہے 50 روپے خرچ کرنے کی, یہ تو اس ادارے والوں کا کام ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ میں کام کرتا ہوں تو میری پروٹیکشن کے لیے مجھے وہ چیز پرووائڈ کریں, ایئر مف یا اس قسم کے ایئر بڈس جو ہیں یہ وہ پرووائڈ کریں. مجھے کیا ضرورت ہے بھئی اپنی تنخواہ کے اندر سے, اپنی سیلری کے اندر سے ایکسٹرا پیسہ خرچ کر کے اس چیز کو کرنے کی. لہذا اس وقت یہ اسٹیپ میں نے نہیں لیا. تو جب بعد میں میری سماعت متاثر ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس وقت مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ بھئی اگر کسی بھی وجہ سے آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں, جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں, وہاں پر اگر کوئی اس قسم کی سچویشن ہے, اس قسم کا ایٹماسفیئر ہے جہاں پر شور بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ نے اپنی جیب سے اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے آپ نے کوئی تھوڑا بہت پیسے خرچ نہیں کیے تو بعد میں پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہیئرنگ لاس کی صورت میں آپ کو ایز اے رزلٹ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو اس میں ڈائریکٹلی جو ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ آپ سفر کریں گے اور انڈائریکٹلی کمپنی بھی سفر کرے گی. تو میرے آج کے اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیفٹی جہاں پر بھی انوالو ہوتی ہے وہاں تھوڑا بہت پیسہ انوالو ہوتا ہے. تو بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے یا بعض سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں کمپنی وہ چیز آپ کو ارینج کر کے دے گی لیکن اس کے ارینج کرنے تک کافی نقصان ہو چکا ہوگا. لہذا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو سیفٹی ہے جس چیز کی بھی, اگر آپ شور والی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو 80 ڈیسیبل سے زیادہ جہاں پر شور ہوگا تو وہاں پر آپ کو اپنی ایئر پروٹیکشن کے لیے ایئر مف یا اس قسم کے ایئر بڈ آپ کو لگانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کے کانوں کو, آپ کی سماعت کو اس سے نقصان ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.